اللہ لہ الحمد حمدا کثیرا و محمد اللہ الصلاۃ صلاۃ جمیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر خطبے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کون سا خطبہ نکاح کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے علماء نے کیا تصحیحات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہے یہ سنت مبارکہ ہے، احادیث سے یہ خطبہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا۔ تو جو خطبہ ہے یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ تو نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ تبرکاً پڑھا جاتا ہے تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے اور وہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ باقی جو شرعی اعتبار سے خطبہ ہے، خطبہ ان الفاظ کا مجموعہ کہلاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے اوپر مشتمل ہو۔ تو لہٰذا کوئی بھی الفاظ کے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہیں وہ طور خطبہ کے پڑھے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نکاح میں صرف اتنا خطبہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کا خطبہ ادا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بہتر اس خطبے کو پڑھنا ہے کہ جو حدیث شریف سے مروی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اور اس خطبے کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر لکھا، اسی طرح ترمذی کے اندر لکھا، اسی طرح سنن نسائی کے اندر جو ہے نا وہ اس خطبے کو بیان کیا گیا۔ وہ خطبہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین بہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہاں تک الفاظ جو ہے وہ حدیث شریف کے اندر مروی ہیں۔ بعض لوگ اس کے بعد جو ہے نا وہ نکاح کے متعلقہ جو سرکار کی حدیث ہے اس کو بھی دہراتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس کے دہرانے کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس خطبے کو پڑھا جائے۔ باقی اگر اس خطبے میں اضافہ کیا جاتا ہے یا اس سے کم خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبہ نکاح پھر بھی درست ہو جائے گا، اس کے درست ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔